جی ناظرین السلام علیکم۔ دعاؤں کے ساتھ خداوند کریم آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور آپ کی حاجات کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مستجاب دعوات وہ ذات جو سمیع الدعا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس ذات کے نام سے ابتدا ہے آج کے پروگرام کی۔ اور آج میں سورہ بقرہ کی آیت 262 سے آپ کو ایک آیت، اور اس میں آپ کے لیے کمال کا ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک وہ راستہ ہے جو آپ کی حاجات کو برلانے کے لیے، وہ راستہ ہے جو آپ کے مقاصد میں کامیابی کے لیے، وہ راستہ ہے جو آپ کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے۔ تو میں اس کا ترجمہ دیتا ہوں کہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، حالانکہ تم خود اپنے لیے اسے لینے کو تیار نہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ اب اس میں ضمن میں نا بہت پیاری ایک کیا کہتے ہیں کہ تفسیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں برے روزگار رکھتے تھے، جب مسلمان ہوئے تو اپنے مال سے صدقہ دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ صرف پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ آج یہ اس ضمن میں یہ تھی کہ لوگ میں ایک چیز پہ حیران ہوں، یہ بیچ میں بات کو ذرا میں روکتا ہوں 1 منٹ کے لیے۔ میں حیران ہوں کہ جب لائیو پروگرام میرا جاتا ہے تو اور جب واٹس ایپ پہ میں دیکھتا ہوں تو ہزاروں کالیں آئی ہوئی ہوتی ہیں جو اپنے مسائل، اب یہ بھی انہی میں سے یہ اکثریت کا یہ سوال ہے کہ ہم صدقہ کیا دیں۔ تو اس سے پھر میں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 آپ کو میں نے عرض کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگ جاہلیت میں برے روزگار رکھتے، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل برے روزگار رکھتے تھے، شراب، یہ وہ اس قسم کی چیزیں، سود کا کام تھا، یہ چیزیں تھی جی۔ جب مسلمان ہوئے تو اپنے مال سے صدقہ دینا چاہا، کیونکہ صدقے کا حکم آیا نا کہ صدقہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تجارت کرو۔ تو کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ صرف پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور آیت ہے جس آیت کی مجھے جو یہ بھی میں اسی سوال میں سے اس میں سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، یہ قرآن کریم کا، جو آج واٹس ایپ پہ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ لائیو کیا کریں، مجھے لائیو پروگرام میں آ جایا کریں، وہ سنا کریں، کمنٹس میں اسے کیا کریں۔ جی کہہ دو، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، کہہ دو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو کس کی؟ میرے حبیب کی، میرے رسول کی، میرے سرکار ختمی مرتبت کی، خاتم النبیین کی، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول کی اتباع خدا، اتباع اللہ۔ اگر رسول سے کی اتباع نہیں، رسول سے محبت نہیں، تو پھر خدا سے کوئی محبت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 31 ہے۔ کہہ دو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے اس کی تفسیر میں دین محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، دین اچھا یہ تفسیر جو ہے یہ یاد رکھیے گا، ترجمہ تفسیر میں نہیں سہارا لیتا مختلف قرآن کے جن میں ترجمے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں اپنی سوچ سے، اپنے اس سے، جو لفظ و لفظ جو آج تو ہر کوئی ترجمے پہ جڑا کھڑا ہے، یہ وہ ترجمے ہیں جو اہل بیت رسول معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ہیں۔ لوگ توجہ نہیں کرتے، لوگوں تلاش کرو، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، تم بھٹک نہ پاؤ گے کبھی بھی۔ یہ ملا نے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں الجھا دیا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں ان کے علاوہ سب نے الجھا دیا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی جگہ ایسی آیات کے اندر ایسی کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو بس نہ سننے میں، نہ دیکھنے میں، نہ پڑھنے میں، جی ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جی دین
محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ بھی میں معصوم سے ترجمہ دے رہا ہوں، امام باقر علیہ السلام. دین کیا ہے؟ محبت کے سوا کچھ نہیں. کیا تم اللہ تعالیٰ کے قول نہیں دیکھتے؟ کیا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ اتباع رسول ہے، وہ اتباع ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، تو خدا تم سے محبت کرے گا. جی چلتے ہیں جی، ہم کچھ جوابات دینے پڑ جاتے ہیں جی. پہلے شروع تھا پروگرام کے مجموعی طور پہ، اب مجموعی طور پہ ایک جواب ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا کہ گھر سے نکلتے وقت ہم کیا پڑھیں، کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر سے نکلتے ہیں بچوں کی روزی کے لیے، تو شام کو وہ کیا کہتے ہیں کہ واپس ایسے ہی خالی چلے آتے ہیں. ایک نے تو بڑا اچھا سا وہ کیا ہے، وہ کسی نے پوچھا کہ میرے والد نے پوچھا کہ دکان پہ کیا آپ نے، پنجابی کے کہنے پوچھا کی وٹیا، کہنے پاپا صبح دا منہ وٹی بیٹھنا. ٹھیک ہے جی. تو ایسی چیزیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم گھر سے نکلے تو وہ دن جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے. ہاں، تو جب گھر سے نکلے تو 14 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وضو کر کے نکلیے گا. گھر سے نکلیے گا، قرآن کی کوئی ایک لفظ کی تلاوت کر لیجئے گا، قرآن کی ایک صفحے کی، ایک آیت کی، ایک رکوع کی کوئی تلاوت کریے گا، وضو کر کے نکلیے گا گھر سے، اور 14 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیے گا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یقین کیجئے گا، یقین کیجئے گا، آزما لیجئے گا، آزما لیجئے گا، خالی واپس نہیں آئیں گے، بھر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے رزق دے گا. جس نیت کے لیے جاتے ہو، نیت لفظ آ گیا، نیت ہے، انما اعمال بالنیات، آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے. جس نیت کے لیے جاتے ہو وہ نیت لے کے آ جاتے ہو. تو آگے پھر ہمارے پاس وہی ہے، کوئی ممتاز نہاریان واللہ بالغیب، پتہ نہیں ایران سے ہیں یہ کہاں سے ہیں، یہ انہوں نے لکھا میں کہاں سے ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ شنگرف اور پارا میں سے کون سی ایسی چیز ہے، میرا امتحان لے رہے ہیں آپ، کون سی ایسی چیز ہے جو ان دونوں میں سے گزاری جائے اور وہ کیا بن جائے، وہ سونا بن جائے. کوئی کیمیاء گر ہے بھائی، پیسے اپنے برباد کرو گے، اجاڑو گے، کیا پوچھ رہے ہو. تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں قرآن سے باہر بات نہیں کرتا، قرآن میں سے بتائیے وہ کیا چیز ہے جو گزر جائے تو وہ سونا بنتا ہے. تو کیمیاء گری کا نسخہ پوچھ رہے ہو نا، پہلے آپ ایسے کریں کہ پارے کے اوپر شنگرف کو تو نتار لیں، وہ جسے کہتے ہیں تیرنا. شنگرف تیر گیا پارے کے اوپر، اگر شنگرف تیر گیا تو یہ میری بات یاد رکھیے، آپ نے آزمایا ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. قرآن پر حق ہے، قرآن کریم کی ذات، اور قرآن کریم جو ہے وہ ذات الہی کا ایک عظیم معجزہ ہے. تو پھر میں آپ کو معجزہ، پہلے آپ ایسے کیجئے، پارے پہ شنگرف کو تو تیرا دیجئے، تیر جائے، پھر اس میں سے حکم ہے رات کو گزار دو. جب رات اس میں سے گزر جائے گی، وہ تیر جائے گا، تو جس چیز پہ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا. رات، رے عین دال، صورت بھی ہے، یہ کڑکتی بجلی ہے، یہ بجلی کو کہتے ہیں. اب بجلی کو گزارو نا شنگرف میں سے. تو آپ کی یہ کیمیاء گری، آپ کا یہ جو سوال آج آپ نے کیا ہے، یہ آپ کو پھر آپ کو معجزہ دکھائے گا قرآن کے جی. ہاں جی. آگے ہیں جی کوئی اشرف صاحب گھر سے نکلتے ہوئے، ہاں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی میں نے پہلے بتا دی ہے، تو آپ نے حفظ و امان کا بھی ذکر کیا ہے. اس میں آپ نے یہ ہے کہ جتنی دفعہ مرضی الوارث و الحفیظ و، الوارث و الحفیظ و السلام ہو، الوارث و الحفیظ و السلام ہو. جی شگفتہ بی بی ہیں، رات کو ٹانگوں میں شدید درد ہوتی ہے اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، شوگر کی مریضہ ہوں، کچھ بتا دیں. بی بی ایسا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ ہے، یہ تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ جب یہ بے چینی پیدا ہوتی ہے، بچوں سے کہیے گا، آپ نے ایج اپنی لکھی ہے 55 سال، تو آپ اپنے بچوں کو کہیے گا کہ وہ رات کو نا یہ زیتون کا تیل لے کے نا، جی زیتون کا تیل لے کے نا، وہ آپ کی پنڈلیوں پہ جہاں آپ کہتے ہیں بے چینی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ وہ مساج کر دیں. مساج کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ مساج کرتے ہوئے پڑھیں گے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ کے نا، یہ پڑھتے پڑھتے مساج کرتے رہیے گا، آپ بھی پڑھتے رہیے گا ساتھ ساتھ، اور خدا کی ذات آپ کو اس بے چینی سے نجات دے دے گی. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ زاہد عامل، واہ واہ، آج تو کمال کے زاہد عامل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں برج اسد رکھتا ہوں. بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ 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 برج. تو کہتے تھے کہ مجھے جواب ضرور دے دینا، جبکہ یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، یہ کوئی اور چیزیں ہیں، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ بروج جو ہیں یہ کہیں اور ہے. دیکھیں یہ آپ شرف آسمان، جو آسمان کے 12 برج بناتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہیں تورات زبور انجیل سے پہلے یہ کہیں ذکر کہیں ملا ہے تو وہ مقدر تو نہیں سنوارتے. اب برج اسد کے حامل کتنی دنیا ہوگی؟ آپ کے پڑوس میں ہی ہزاروں ہوں گے، شہر میں آپ کے وہیں ہوں گے. کیا ساروں کے نصیب ایک جیسے ہوں گے؟ کیا برج اسد کے اثرات جو ہیں سب پہ ایک جیسے آ رہے ہوں گے؟ کیا سب کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی؟ سب کے نصیب ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں میرا بھائی. یہ جی اب آپ نے پوچھا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب قرآن تو نہیں، قرآن جو برج بتا رہا ہے، رسول پاک کا فرمان ہے میری امت کے 12 برج ہوں گے. اول علی، آخر میرا ہم نام محمد ہوگا. لوگوں ہم نے تمہاری نسبت ان سے ٹھہرا دی گئی ہے. آؤ تلاش کرو اپنی نسبت کو، آپ کی نسبت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس نسبت کو ڈھونڈیے گا. یہ 12 بروج ہیں، یہ 12 برج ہیں. کہیں کسی کی نسبت مولا حسن سے ہے، مولا حسین سے ہے، مولا سجاد سے ہے، مولا باقر سے ہے، مولا تقی بادشاہ، مولا نقی بادشاہ، مولا سرکار قائم سے ہے. حضور نے اس میں کہ اول علی، آخر میرا ہم نام محمد ہوگا. اب ہم کیا کریں؟ ہم ستاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ستارے تو خود گردشوں میں پھر رہے ہیں. تو اور یہ کام کرنے والوں کو بھی میری طرف سے یہ التجا، آج ہاتھ باندھ کے میری التجا ہے، خدا را قرآن سے حکمت کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم جس پہ اپنا فضل کرتے ہیں تو اسے کہ حکمت و دانائی عطا کر دیتے ہیں. میری دعا ہے خداوند کریم آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اس پاکستان، اس ملک کو خداوند کریم دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس کے بنانے میں، جو اس کے سنوارنے میں، جو اس کے اس میں کوششیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، فراخ دلی کے ساتھ دیکھیے گا، فراخ دلی کے ساتھ سوچیے گا کہ جو یہ ٹائم آیا، یہ ٹائم پہلے نہیں آیا تھا. اور میری دعا ہے پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد.